رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیوں کو، دن اور رات کو ہمیں اپنے لیے انتہائی قیمتی بنانا چاہیے، اور اس میں جتنے بھی ہمارے اعمال ہے، عبادات ہے، اس میں کثرت آنی چاہیے۔ خصوصاً وہ چیزیں یا وہ اذکار جن کے بارے میں کسی حدیث میں تذکرہ ملتا ہے، کوئی ورد، کوئی ذکر جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے، اس کو ہمیں خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے، اور وہ چیزیں ہم سے رہنی نہیں چاہیے۔ سر ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں 4 کام ضرور کیا کرو۔ ان 4 کاموں میں سے 2 کام اللہ کے لیے اور 2 اپنے لیے کرو، جس سے تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو 2 کام اللہ کے لیے ہے، ان میں سے ایک کام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھا کرو، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے استغفار، یعنی استغفار کی بھی کثرت کیا کرو۔ جو 2 چیزیں بندو تمہارے لیے ہے، جس سے تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے، اس کو اپنے لیے مانگو۔ ایک جنت کی طلب کہ ہر مسلمان وہ جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے، اس کی چاہت ہے کہ میں جنت میں جاؤں، تو جنت میں جانے کی دعا اپنے لیے کرے، اور جہنم سے پناہ مانگے، جہنم کی عذاب سے اپنے لیے پناہ مانگے۔ یہ 2 کام انسان کے اپنے لیے ہے۔ ایک حدیث میں اس کے لیے الفاظ بھی وارد ہے، اگر ہم ان الفاظ کو یاد کر کے اس کا ورد کرے، اس کو کثرت سے پڑھا کرے، تو ہمارے لیے یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وہ الفاظ ہے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، واعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ آیا، استغفر اللہ استغفار ہو گیا، اسألک الجنہ اس میں جنت کی طلب ہو گئی، واعوذ بک من النار اور اس میں جہنم سے پناہ ہو گئی۔ اس طرح سے ایک عمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو مجھے کون سی دعا کرنی چاہیے؟ وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معاف کرنے کو تو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنا، ہمیں معاف فرما دے۔ آخری عشرے میں خصوصاً طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی وہ چانس زیادہ ہوتی ہے، طاق راتوں میں اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔